السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کرمنل ٹرائل کی سٹیج 1 یعنی ایف آئی آر کی۔ ایف آئی آر کیا چیز ہے اور کیسے رجسٹر ہوتی ہے؟ کوئی بھی وقوع، کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی اوفنس کمٹ ہونے کے بعد کمپلیننٹ، انفارمنٹ یعنی مستعیص پولیس اسٹیشن جا کے اس وقوع کے بارے میں پولیس کو انفارم کرتی ہے، اور وہیں اس وقوع کے بارے میں پولیس کو بتایا جاتا ہے اور پولیس اس کو ان رائٹنگ میں لے کے ایف آئی آر رجسٹر کر لیتی ہے۔ اگر کمپلیننٹ، مستعیص یا انفارمنٹ خود نہیں لکھ سکتا اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر، تو پولیس خود اس کی کمپلینٹ کو لکھ کے اور اس کے سامنے پڑھنے کے بعد جب وہ بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ میں نے جو پولیس کو بولا ہے وہی الفاظ اس نے لکھے ہیں، تو پولیس اس کو پھر وہ بندہ سائن کر سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ یعنی انفارمنٹ، کمپلیننٹ یا مستعیص خود لکھ نہیں سکتا، تو اس کے سگنیچر کی بجائے تمب امپریشن یعنی بائیں ہاتھ کے انگوٹھی کا نشان اسی کمپلینٹ پہ یا اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر پہ لگانی چاہیے۔ ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے انڈر سیکشن 154 آف دی سی آر پی سی، دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے۔ انفارمیشن ان cognizable cases. Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to him and be read over to the informants, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person given it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in case form as a provincial government may prescribed in this behalf. تو سب سے جو اچھی بات ہے وہ اگر آپ اپلیکیشن دیتے ہو، پولیس کو انفارم کرتے ہو، تو ریٹن اپلیکیشن دینی چاہیے، اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر دینی چاہیے۔ اور اگر پولیس جب وہ اپلیکیشن آپ سے لے لیتی ہے تو اس پہ پراپر ڈائری نمبر لگتا ہے، وہ ڈائری نمبر بھی لینی چاہیے۔ ان کیس پولیس کوئی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتی آپ کے اپلیکیشن پہ، تو پھر آپ ایس پی صاحب کے پاس جاتے ہو، اگر وہ بھی نہیں رجسٹر کرتے تو پھر آپ 22/22B کے تحت جسٹس آف پیس کے پاس جاتے ہو، تو پھر آپ کے پاس وہ ڈائری نمبر ہوتا ہے، آپ جسٹس آف پیس کے سامنے یہ پلی لے سکتے ہو کہ میں نے فلاں ڈیٹ پہ اپلیکیشن دی تھی اور فلاں اس کا ڈائری نمبر ہے، لیکن پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی، اس وجہ سے میں کورٹ کے پاس آیا ہوں۔ لیکن سمپل کیسز میں اگر آپ اورلی پولیس کو بتاتے ہو تو پولیس اس کو ان رائٹنگ، پولیس اس کو لکھ کے آپ انفارمنٹ یعنی کمپلیننٹ کے سامنے پڑھ کے اور
جب وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ پولیس کو میں نے جو بولا ہے وہ ہی لکھا ہے پولیس نے، تب یہ کمپلیننٹ یعنی مستعیث یا انفارمنٹ اس پہ سائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سائن نہیں کر سکتا یا لکھ نہیں سکتا تو پھر انگوٹھے کا نشان اس کا لگانا چاہیے اس درخواست پہ. اب سیکشن 154 میں انفارمیشن ان کگنیزیبل کیسز، اوفینس کو بھی کیٹیگرائز کیا ہے سی آر پی سی نے. کگنیزیبل اوفینس، نان کگنیزیبل اوفینس، بیلیبل اوفینس، نان بیلیبل اوفینس، کمپاؤنڈیبل اوفینس، نان کمپاؤنڈیبل اوفینس. اب کگنیزیبل اوفینس کیا ہے؟ کیونکہ دفعہ 154 میں انفارمیشن اباؤٹ کگنیزیبل اوفینس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اب یہ کگنیزیبل اوفینس کیا ہے؟ سیکشن 4 ایف کے تحت کگنیزیبل اوفینس کی ڈیفینیشن کچھ یوں کی ہے. کگنیزیبل اوفینس یا کگنیزیبل کیسز. Cognizable offense means an offense for, and cognizable cases means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being, enforce arrest without warrant. Cognizable offense میں پولیس بغیر وارنٹ کے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے. نان کگنیزیبل اوفینس، نان کگنیزیبل کیس. نان کگنیزیبل اوفینس مین این اوفینس فار, اینڈ نان کگنیزیبل کیس مینز اے کیس ان وچ اے پولیس آفیسر میں ناٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ. تو نان کگنیزیبل اوفینس میں پولیس آفیسر یا پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتا. بیلیبل اوفینس کیا ہے اینڈ نان بیلیبل اوفینس. بیلیبل اوفینس مین، یہ دفعہ 4B کے تحت بیلیبل اوفینس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. نان بیلیبل اوفینس اینڈ نان بیلیبل اوفینس. بیلیبل اوفینس مینز an offense shown as an bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. And non bailable offense means any other offense. اب ضابطہ فوجداری کے لاسٹ میں ایک شیڈول دیا گیا ہے جس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کون سا اوفینس بیلیبل ہے اور کون سا اوفینس نان بیلیبل ہے، یعنی کون سا اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے اور کون سا اوفینس نان کمپاؤنڈیبل ہے. تو آپ نے لاسٹ میں اگر کوئی اوفینس آپ نے دیکھنی ہے یا کسی بیل کے لیے اپلائی کرنی ہے تو آپ نے سی آر پی سی کی لاسٹ میں ایک اسکیجول دیا گیا ہے. آپ نے نیچر آف اوفینس ادھر سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ اوفینس بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے، کمپاؤنڈیبل ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے. تو اس اسکیجول میں ہر اوفینس کو ڈیٹیل سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ایف آئی آر میں کون کون سا مواد موجود ہوتا ہے، کون سا ڈیٹا یا کون سے ڈیٹیل موجود ہوتے ہیں. ایف آئی آر میں کمپلیننٹ یعنی مستغیث کا نام، والدیت، آئی ڈی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر بھی لکھا جاتا ہے. کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے دیے جاتے ہیں. جس ٹائم وقوع ہوا ہے وہ ٹائم، جگہ وغیرہ بھی ایف آئی آر میں مینشن ہوتے ہیں. اور جس ٹائم ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے، یعنی وقوع 5 بجے ہوتا ہے اور ایف آئی آر 6 بجے رجسٹر ہوتی ہے، تو وقوع کا ڈیٹ اور ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا ڈیٹ یا ٹائم دونوں مینشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ میٹر کرتا ہے ایٹ دی اسٹیج آف ایویڈنس اور ٹرائل کے اسٹیج پہ کہ کتنا ڈیلے ہے، کتنا وہ میٹر کرتا ہے. لہٰذا دونوں ڈیٹس مینشن کرنا ضروری ہے. فیکٹ اور وہ تمام چیزیں وقوع کے بارے میں وہ ڈیٹیل سے لکھنا ایف آئی آر میں ضروری ہے. جو اوفینس ہے
کون سے دفعات لگائے گئے ہیں وہ دفعات بھی مینشن کرنا پی پی سی کے ہے. جس بھی ایکٹ کا کوئی اوفینس، جس بھی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے یا جس قانون کے جرم مرتکب ہوا ہے تو وہ دفعات لکھنا ایف آئی آر میں ضروری ہے. ملزم کا ڈیٹیل نام، پتہ، ایڈریس وغیرہ سب کچھ لکھنے چاہیے. اور گواہوں کے نام لکھنا بھی ایف آئی آر میں ضروری ہے. اور کہ موقع پر فلاں جو بندہ ہے یا جو بھی ہو وہ گواہوں کے نام بھی مینشن کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے فار ایگزامپل کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی ویپن وغیرہ استعمال ہوا ہو تو اس ویپن کا مینشن کرنا بھی ضروری ہے. ایف آئی آر دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت رجسٹر ہوتی ہے اور دفعہ 154 میں ایف آئی آر کی ڈیٹیل موجود ہے. اور کوئی بھی واقعہ کمٹ ہونے کے بعد، کوئی بھی وقوع ہونے کے بعد وداؤٹ اینی ڈیلے ایف آئی آر رجسٹر کرنی چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انویسٹیگیشن پہ بات کریں گے، کیونکہ کرمنل کیس میں ایف آئی آر کے بعد نیکسٹ جو سٹیج ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور اگر ایکیوزڈ گرفتار نہیں ہے اور ایکیوز کو گرفتاری کا ڈر ہے ملزم کو، تو عموماً پھر ایف آئی آر کے بعد بیل بیفور اریسٹ فائل ہوتی ہے. لیکن بیل بیفور اریسٹ پہ ہم آگے یہ کرمنل ٹرائل ختم ہونے کے بعد ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو اس وجہ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انویسٹیگیشن یعنی کرمنل ٹرائل کا جو سیکنڈ سٹیج ہے انویسٹیگیشن، اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.